الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 119 کی میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور اہل صدق کی معیت میں شامل ہو جاؤ، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ سچے کون ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اہل صدق کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ کون ہے سچے اہل صدق؟ یہ اولیاء اللہ کی جماعت کا اس میں اشارہ ہے۔ ایمان والا وہی ہے جو اولیاء اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی جماعت میں شامل ہونا، ان کے ہدایت پر عمل کرنا، ان سے اپنی نسبت جوڑنا، یہ ایمان والے بندے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حکم بھی ایمان والوں کے لیے دیا ہے، صرف یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب فرمایا اپنے بندوں کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اہل صدق یعنی میرے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ اور ان کے تعلیمات پر عمل کیا کرو۔ پچھلے جمعہ میں نے جو تقریر سنائی تھی وہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ آپ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں، اور حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے پچھلے جمعہ ہم سنے، اور شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی خانقاہ میں 30 سال تک حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رکھ کر ان کی تربیت فرمائی۔ کتنے؟ 30 سال۔ ایک مرید کو اپنے خانقاہ میں کتنے سال رکھے تھے؟ 30 سال، پورے کے پورے 30 ایئرس، 30 سال اپنی خدمت میں رکھ کر ایک کامل بزرگ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بزرگان دین کون ہے؟ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 5 یا 6 سر اوپر، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر 4 یا 5 بزرگان دین ہیں، ان کے اوپر ان کا نمبر آتا ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم، ان کے بعد میں فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ایک بزرگ ہیں، پھر حضرت ابو اسحاق الشامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 2-3 سالوں کے بعد نمبر آتا ہے۔ اب یہ اوائل دور کے بزرگان دین ہیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم اور ان کے بیٹے شفیق بلخی، اور ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا تذکرہ ہے۔ اور یہ جتنا بھی بیان ہو رہا ہے، یہ سنایا جا رہا ہے، جو پچھلے جمعہ میں نے سنایا تھا اور اب سنانے جا رہا ہوں، یہ پورے کا پورا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کا نام ہے اسرار حقیقی۔ اسرار حقیقی کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 33 سے، اسرار حقیقی کے صفحہ نمبر 33 سے پورا مضمون ہے کہ ایک روز خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حکایت اور یہ باتیں خواجہ شفیق بلخی اور حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی، یہ باتیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سنائے تھے۔ کون؟ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کو سنائے تھے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اپنے جانشین اپنے خاص مرید اور خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف خطوط روانہ کیے تھے۔ وہ خطوط کا مجموعہ کتاب ہے اسرار حقیقی۔ وہ کتاب کے اندر 5واں مکتوب، یعنی جو لیٹرز لکھتے تھے نا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ 5ویں نمبر لیٹرز میں یہ پورا واقعہ درج ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے، کہ انہوں اپنے مرید کو، اپنے جانشین کو، اپنے خلیفہ کو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ لکھے تھے کہ اے قطب الدین، یہ باتیں مجھے میرے پیر و مرشد نے حکایت سنائی تھی شاہ خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان جو واقعہ ہوا تھا، تو یہ باتیں اپنے مرید کو سمجھا کر انہیں جو ہے نا تربیت کیے تھے خطوط کے ذریعے، لیٹرز کے ذریعے۔ تو اس میں سے خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے سامنے بٹھا کر حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پوچھا تھا کہ اے حاتم، اتنے سالوں سے تم میرے قریب رہ رہے ہو، میرے ساتھ رہ رہے ہو، 30 سال میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا اور کتنے فائدے حاصل کیے؟ یہ سوال پوچھا تھا۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ حضور، میں نے آپ سے 8 فائدے حاصل کیے ہیں، 8 فائدے مجھے حاصل ہوئے۔ تو وہ کیا ہیں؟ باری باری بیان کرو۔ یہ بولنے کے بعد حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باری باری خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کو سنائے تھے۔ اس میں میں نے پچھلے جمعہ جو ہے نا ان کی ولادت کی تاریخ، وصال کی تاریخ اور ان کی خلافت اور ان کا سلسلہ یہ بیان ہونے کے بعد وہ 8 فوائد سلسلہ وار بیان کرنا شروع کیے تھے۔ اس میں صرف 2 بیان ہوئے تھے۔ اب آگے تیسرا نمبر سے جو ہے نا میں آگے سناؤں گا، غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر جتنا ہو سکے عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ پہلا تو سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ پہلا فائدہ میں نے یہ اٹھایا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو اپنا محبوب و معشوق بنایا ہوا ہے، تو میں نے نیک اعمال کو اپنا محبوب و معشوق بنایا اور وہ اعمال قیامت تک، قبر تک اور آخرت کی منزل طے کرا کر مجھے جنت میں داخل کرنے تک میرے ساتھ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ یہ بتایا تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، میں نے نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو اور اس کی رضا کو اپنا زندگی کا جو ہے نا وٹیرہ بنا لیا اور اپنی نفس کی مخالفت پر ڈٹ گیا تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کی خاطر میرا نفس مجھے کہیں روکنے نہ پائے، یہ بیان فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا، جب یہ سنے 2 جواب تو خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تو نے بہت اچھا کیا، آگے بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے، آگے بتاؤ کہ تیسرا فائدہ کیا ہے۔ تو تیسرا فائدہ آپ نے بیان فرمایا کہ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جب میں نے لوگوں کے حالات کا مشاہدہ غور سے کیا تو دیکھا کہ ہر شخص دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر شخص دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، رنج و مصیبت برداشت کرتا ہے، رنج و مصیبت برداشت کرتا ہے، تب کہیں دنیاوی حکام سے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہے نا، ذرا غور کرو کہ کیا فرما رہے ہیں اپنے پیر و مرشد کو، یا شیخ، ہر انسان دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، اس کے واسطے رنج و مصیبت برداشت کرتا ہے۔ یعنی مثلا اب پیسہ کمانے کے واسطے کون جو ہے نا گاڑی لے کر نکلتا ہے، کون جو ہے نا اپنے ساتھ ہل لے کر نکلتا ہے، کھیتی میں جاتا ہے، کون جو ہے نا دکان پر جاتا ہے، دھوپ برداشت کرتا ہے، ٹھنڈی برداشت کرتا ہے اور جو ہے نا تکالیف برداشت کرتا ہے، کس واسطے؟ دنیا کمانے کے واسطے۔ کیا فرما رہے ہیں یا شیخ؟ تیسرا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے لوگوں کے حالات کا غور سے مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ دنیا کے لیے ہر شخص دنیا کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے رنج و مصیبت برداشت کرتا ہے، تب کہیں دنیاوی حکام سے اور اپنے کیے ہوئے کام سے اسے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس فائدے پر وہ بڑا خوش و خرم رہتا ہے۔ بعد ازاں فرماتے ہیں، بعد ازاں میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا بول رہے ہیں کہ میں دنیا کو غور سے دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ہر شخص کسی نہ کسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اسے دنیا کمانے کے شوق میں کسی نہ کسی کام کے پیچھے انسان دوڑ رہا ہے، دوڑ کر اس کے واسطے، دنیا کمانے کے واسطے رنج مصیبت ہر کچھ برداشت کرتا ہے، برداشت کر کے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کماتا ہے اور اس کمائی سے بڑا خوشی حاصل کرتا ہے، بڑی خوشی حاصل کرتا ہے اور خوش و خرم رہتا ہے۔ تو فرماتے ہیں
اس پر غور کرنے کے بعد میں نے قرآن پاک کی اس آیت پر غور فرمایا. وہ کون سی آیت ہے؟ 14ویں پارے کی سورہ النحل کی آیت نمبر 96 ہے. آیت نمبر 96 سورہ النحل. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال و زر تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر فرما رہے ہیں حضور میں نے دیکھا لوگ دنیا میں مال و زر کمانے کے واسطے بھاگ رہے ہیں اور مصیبتیں رنج برداشت کر رہے ہیں, تب جا کر تھوڑا بہت کما رہے ہیں اور اس سے خوشی حاصل کر رہے ہیں. تو میں نے یہ آیت پڑھا اور اس پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مال و زر اتنے تکلیفیں برداشت کر کے نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے احکام جو بھی ہم پر عائد ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنا ہے, سب چھوڑ چھاڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ کر ہمیں دھوپ بھی برداشت کرتے ہیں, مصیبت بھی برداشت کرتے ہیں, بارش بھی برداشت کرتے ہیں, ٹھنڈی بھی برداشت کرتے ہیں, سب برداشت کر کیا کرتے ہیں تھوڑا بہت مال و زر کما لیتے ہیں. کما لے کر تھوڑی دیر کے واسطے اسے خوشی ہوتی کہ میں نماز گیت جاتی کہ نہیں کی, میں جا کے جو ہے نا جمعہ کی بھی کام کر کے اتنا کمایا. یہ خوشی ہوتی انسان کو جمع رکھنے کے بعد کہ کب تک ہوتی؟ تھوڑی دیر کے واسطے, تھوڑے لمحات کے واسطے, چند دنوں کے واسطے اسے خوشی ہوتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا وہ مال و زر جو تمہیں محنت مصیبت رنج برداشت کر وہ کما رہے ہیں وہ سب کا سب وہ فنا ہو جانے والا ہے, وہ ختم ہو جانے والا ہے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اب اللہ کے پاس کیا بچتا ہے؟ جو بھی ہم آج وقت نکال کر اپنا کام دھندا چھوڑ کر اپنا دکان چھوڑ کر اپنا کھیتی باڑی جو بھی اپنا بزنس معاش دریا کوئی سا بھی جو بھی کام ہے ضروری سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں جیسے جمعہ کے لیے آئے, تو یہ ہمارا عمل جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتا ہے اور وہ اللہ کے پاس باقی رہتا ہے. کیا ہوتا ہے ہمارا عمل؟ ہمیں لگتا ہے کہ میں آج کھیت گیا تھا تو آج بھی ذرا کیا بھی ذرا دھان پھر رہتا تھا کہ گنا قطر پھر رہتا تھا کہ کام چھوڑ کو یہاں آیا اتنے گھنٹے آج جمعہ کے دن میرے ضائع ہوئے, ایسا سوچتے ہیں. سوچ کو جو ہے جو انسان نہیں آیا مسجد میں وہ یہ سوچ کو نہیں آیا تھا. جو انسان آج مسجد میں نہیں نا اس وقت نماز کو انہوں کیا سوچ کو نہیں آیا تھے معلوم ہے؟ کیا چھوڑ جا نماز پڑھنے سے جا کھیت میں 1-2 گھنٹے کام کرے, ذرا کام کر کے بھاگیں گا, ذرا گنا تو پھیریں گے, پانی تو چھوڑیں گے, کیا تو کریں گے, یہ سوچ کو جو ہے نا نہیں آئے تھے. مگر وہ جو کام کر رہے ہیں کما رہے ہیں وہ کیا اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے وہ ایک دن فنا ہو جائے گا. مگر جو وہ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ کر بندہ بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارا, یہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ فرمانا کیا جو مال و زر تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. تو آپ فرماتے ہیں تو جو کچھ میں نے جمع کیا تھا سب کا سب راہ خدا میں صرف کر دیا, سب کا سب راہ خدا میں صرف کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے خاطر, اس کی رضا کے خاطر, اس کے احکام بجا لانے کے خاطر میں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اور جو کچھ مال تھا وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تاکہ بارگاہ الہی میں باقی رہوں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں. سمجھ میں اگر تم نہ آئی تو کیا بول رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں باقی رہنا, میں بقا کی موت مرنا, کیا میں پورا فنا ہو کو نکل دینا دنیا سے جو ہے نا, میں مرنے کے بعد لوگ گیا لے مریا کر 3 دن مٹی ڈال 3 دن فاتحہ کرے, 9 دن فاتحہ کرے, 40 دن کرے, برسی کرے, ختم. اس کے بعد کون بھی یاد کرنے کا صاحب تمہارے دادا پڑدادا کون بھی کسی کو نامہ معلوم ہے, کئی لوگوں کو نامہ مان نہیں رہتے, خبراں قائم کے وہ بھی نہیں معلوم رہتے. مگر یہ بزرگان نے جن کی باتیں وہ کیسے کیا بول رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس واسطے وقف کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باقی رہیں, فنا ہو کر بقا پانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. کما کر ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ذرا سوچ کو دیکھو کہ زندگی بھر تمہیں کماؤ جتنا بھی کماؤ, آج جو ہے نا اس کا سبق حاصل کرنا ہے تو بوڑھے کمزور لوگوں کو دیکھنا, جو بندہ ٹھیک طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھک بھی نہیں سکتا, کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑتا ہے. بعض ایسے بھی بوڑھے لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ انہیں کرسی پر بیٹھنے بھی نہیں آتا, بستر پر لیٹ کو رہتے ہیں. انہیں جو ہے نا ان کا دل چاہتا ہے میں مسجد میں جانا مگر آ نہیں سکتے, تو انہوں اپنی ساری زندگی کہیں بھی گزارے رہتے ہیں جیسا ہمیں آج گزار رہے ہیں. ہائے دنیا, مال پیسہ, میرا کھیت, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میرا بزنس, میری دکان, صاحب
دین کو جو ہے نا ٹھوکر مار کو لات مار کو جو ہے نا ہم نہ رمضان کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ نماز کی فکر، کم سے کم جمعہ کی بھی فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیا، وہ بھی چھین لے رہا ہے کہ نہیں؟ آج دیکھو اس جگہ میں کتنے لوگ ہیں، آج یہاں کتنے لوگ بیٹھے سب، ہاں سب کے سوائے تو مسجد بھر جاتی کہ نہیں؟ تو کہاں ہے لوگ؟ دنیا کے پیچھے ہے۔ تو یاد رکھنا، خاص کر تمہیں نوجوان بچے سن کو یاد رکھو کہ بوڑھے لوگوں کو دیکھو سبق یاد کرنا۔ آج وہ بوڑھا گھر میں گھر پکڑے کو بیٹھا نہیں، جب اس کے ہاتھوں پاؤں کی طاقت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، کرسی پر بیٹھتا ہے، اسے سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہیں رہتی، اس کے لائق کتنے رہتا ہے سجدہ کرنے کی، اس کا دل چاہتا ہے، آخر اس کا دل ہوتا ہے، آخری وقت میں کیا ہوتا معلوم ہو کیا؟ اللہ اسے معلوم ہے اب آگے کون سی منزل نہیں۔ بچہ تھا تو جوان ہوا تو معلوم تھا بڑھاپا آئے گا، اللہ نے زندگی دی، تو اب بوڑھا ہونے کے بعد اب کیا بھی نہیں آنے والا، اب کیا آنے والا؟ صرف اور صرف سامنے قبر نظر آتی، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میری آخری اب آنے والی جو منزل کیا ہے؟ وہ قبر ہے۔ تو تب اس کا دل ہوتا ہے کہ اللہ کا راضی کرنے سے کیا بھی کرنا، نماز پڑھنا، مسجد جانا، تو اس وقت ٹھیک طرح سے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں رہتی، اس کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ قوت بھی چھین لیتا ہے، جوانی بھی گئی رہتی۔ تو اپنی زندگی، ساری زندگی کئی میں گزاریا، کس چیز کے پیچھے بھاگیا؟ کمایا رنگا، بہت 10-15 ایکڑ کھیت بھی جا رنگا، گاڑیاں بنگلے بھی رہیں گے، یا تو جو ہے نا اس کے کئی گھر بھی دوسرے رہیں گے، زمین رہیں گی، پلاٹس رہیں گے، کچھ بھی رنگا، بڑا بھی رنگا، مگر اس کا حقدار کون میں رہتا ہے؟ اس کا حقدار جو ہے نا اس کا بیٹا بھی رہتا ہے۔ انہیں خالی اتنا دیکھتے رہتا ہے کہ ہاں بابا بڈھے کا سیل درد ہے، مجھے کام کو جانا، میرا بزنس سنبھالنا، میں کھیت کو جانا، یہ بڈھا دیکھ کچھ سنتا نہیں کرتا نہیں، انہیں کب مرتا ہے کہ ایسا خیال کرتا وہ بیٹا جس کے واسطے ساری زندگی انہیں گزار کو مال دولت کما کو وہاں تک پہنچے رہتا نہیں، وہ دولت کو سنبھالنے کے خاطر وہ بیٹا یہ دعا کرتا ہے کہ بڈھا جلدی مرا میں کام جو ہے نا اچھا ہوتا ہے۔ یہ اچھی طرح پلے باندھو، یاد رکھ لو، زندگی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جوانی دیا ہے، ایسی زندگی گزارنا، انسان دنیا میں کام کرنا، حقوق ادا کرنا، بیوی کے بھی حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنا، بچوں کے بھی حقوق ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ مال کمانا حرام نہیں ہے، جائز ہے، مال بھی کمانا، جمانا بھی، چاہے وقت پر جو ہے نا خرچ کرنے کے واسطے۔ بغیر ہمارے پاس مال جمائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں قدم ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ اٹھا کر رکھنا بولے تو بھی پیسے ہونا، اس واسطے جو ہے نا کمانا، جمانا، اچھے سے اچھی پڑھائی دنیاوی بھی حاصل کرنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، جو بننا ہے بننا، لاکھوں کروڑوں بھی کمانا، جمانا بھی، مگر جو ہے نا دین کو چھوڑ چھاڑ کر، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال کر، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر جما کر رکھ کو تجوریاں بھرنا، اور اللہ کے احکام کو، رمضان کو، نماز کو، جمعہ کو، سب کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اور صرف اسے اپنا قبلہ و کعبہ بنانا، یہ حرام ہے۔ کیا؟ صرف اور صرف دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ بنانا یہ حرام ہے۔ کیا کرنا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے کمانا، کما کر جو ہے نا جمع کر رکھنا ایک حد تک۔ جب اللہ تعالیٰ دولت دیتا اپنی مقدر کی تو کیا کرنا؟ اسے جو ہے نا غریبوں میں بھی خرچ کرنے کی کوشش کرنا، اس سے ماں باپ کے بھی حقوق ادا کرنا، غربا کے بھی، یتیموں کے بھی حقوق ادا کرنا، بیوی بچوں کے بھی حقوق ادا کرنا، اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرنا، مگر سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنا، نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کما کے رکھنے کے بعد ساری دولت رہتی، اس کا کھیت بھی رہتا ہے، اس کے جانور بھی رہتے ہیں، اس کا بزنس بھی رہتا ہے، اس کی گاڑی بھی رہتی، گھر سامنے بنگلہ بھی رہتا ہے، وہ اس بنگلے میں ایک زندہ لاش کی طرح پڑے رہنا پڑتا، وہ کچھ کام نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اسی آیت کریمہ میں؟ کیا؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو مال و زر تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ جو بھی نیک ہم آج اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر سیو ہوتے ہیں، ہمارے نام اعمال میں درج ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، وہ باقی رہتا ہے، مال دولت نہیں باقی رہتی۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت حاکم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو جو کچھ میں نے جمع کیا تھا سب راہ خدا میں صرف کر دیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تاکہ بارگاہ الہی میں باقی رہے اور آخرت میں میرا توشہ اور بدرقہ بنے، یعنی میرا رہبر اور میرا رفیق سفر بنے۔ تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے حاتم تو نے بہت اچھا کیا، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ چوتھا فائدہ کیا ہے جو تو نے حاصل کیا، بیان کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں چوتھا فائدہ یہ کہ جب میں نے خلقت کے حالات کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعض لوگوں نے آدمی کا عز و شرف اور اس کی بزرگی کثرت اقوام کو سمجھ رکھا ہے۔ انسان جو ہے نا کیا ہو رہے ہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا تو انسان اپنی عزت، اپنی بڑائی، اپنی بزرگی، بڑا ہونا،
اپنی عزت ملنا کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ کثرت اقوام کو سمجھ رکھا ہے، یعنی اس کے پاس بہت سے لوگ آنا جانا کرنا. اب یہ دونوں کے واسطے ہے، دنیاوی لوگوں کے واسطے بھی، دینی لوگوں کے واسطے بھی. دین میں پڑھ کر جو بندہ خدمت کرتے رہتا ہے یا پیر بنا بیٹھا ہے، مرشد ہے، اس کے واسطے بھی ہے، اور یہ دنیا دار کے واسطے بھی ہے. دنیا کمانے والا بھی جب اس کے پاس بار لوگ آنے شروع ہوتے ہیں نا، جیسا پالیٹکس لوگوں کے پاس، لیڈروں کے پاس لوگ آ جاتے ہیں، کام لے کو میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، تو انہیں کیا سمجھتا ہے؟ بہت سارے لوگ میرے پاس آنا جانا کریں گے تو میری عزت بڑی، میں بڑا آدمی. اس وجہ سے میں کثرت اقوام کو سمجھ رکھا ہے. لوگوں نے عز و شرف اور اس کی بزرگی کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ کثرت اقوام کو، یعنی بہت لوگوں کا آنا جانا. ایسا جو ہے دینی کام کرنے والوں کو، یا عالم ہو یا پیر ہو، ان کو بھی کیا ہوتا رہتا ہے؟ بہت لوگ آئے، ان کو مسئلے مسائل پوچھے، بار ان کے حضرت یہ حضرت یہ کرتے رہتے، ان کیا سمجھتا ہے؟ ان کا نفس کھلنے لگتا ہے. وہ بیان فرما رہے ہیں کہ بہت لوگ آ رہے ہیں، بہت مجھے پوچھ رہے ہیں، میں بہت بڑا آدمی، میری عزت اس میں سے. بہت سارے لوگ جا کو مریدہ بننے لگے. کیا ہوتا ہے؟ پیران لوگوں کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ جو ہے آہستہ آہستہ عرش کو جانے شروع کرتے ہیں کہ میں کامل مکمل ہو گیا کر سمجھتے ہیں کہ بہت لوگ آ رہے ہیں، بہت جنے قدم بوسی کر رہے ہیں، بہت جنے ہاتھ چوم رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہوتے ہیں؟ کثرت اقوام، لوگوں کا کثرت سے اس کے پاس آنا جانا. اسے انسان کیا کر سمجھتا ہے؟ بڑا آدمی اور عزت اور شرف اس میں ہے کہ سمجھتا ہے. تو وہ بیان کرو، اور اس پر وہ فخر کرتے ہیں. بہت لوگ آنا جانا ہوئے تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ ان کو ایک فخر محسوس ہونے شروع ہوتا ہے. بعض لوگوں نے سمجھ رکھا کہ مال و اولاد پر عزت کا انحصار ہے. جس کے پاس جتنا مال ہے، جتنی دولت ہے، اور جتنے اس کے پاس جو ہے اس کی اولاد ہے، تو اس پر اپنا فخر سمجھ رکھا ہے. انسان نے فرمایا بعض لوگوں نے مال و اولاد پر عزت کا انحصار اس پر سمجھ رکھا ہے، مال اور اولاد کو، اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں. یعنی امیر لوگ جس کے پاس جتنی دولت ہے، اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی، بہت پیسے کمایا، میں بڑا سوکار. تو اس پر جو ہے میری عزت اونچی ہو رہی، پیسہ کمانے کی وجہ سے میری عزت اونچی ہو رہی. یہ فرماتے ہیں. بعد ازاں میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا. وہ آیت ہے 26ویں پارے کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک وہی باعزت ہے، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک وہی باعزت ہے جو تم میں سب سے زیادہ بڑھ کر تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے قرآن پاک میں؟ تمہارے اندر عزت والا وہ شخص ہے جس کے پاس سب سے زیادہ بڑھ کر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اللہ سے ڈرنے والا شخص جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت والا ہے. مگر لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میرے پاس جو ہے مال دولت بہت ہے، میری اولاد کثرت سے ہے، مجھے کون ہاتھ لگانے والا، مجھے کون پوچھنے والا، یا جو ہے میں بڑے عہدے پر فائز ہوں، مجھے کون کیا کرنے والا، میں ایک عزت والا آدمی، میرے پاس پیسہ بہت ہے، یا جو ہے کثرت سے لوگ آنا جانا کر رہے ہیں، ادب و احترام کر رہے ہیں. ان چیزوں کو جو ہے انسان کیا سمجھ رکھا ہے؟ عزت اس میں ہے سمجھ رکھا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کے اندر تقوی سب سے زیادہ بڑھ کر جس کے اندر ہے، وہی جو ہے انسان اللہ کی نگاہ میں باعزت ہے، عزت والا ہے. تو فرماتے ہیں تو معلوم ہوا کہ بس یہی ٹھیک اور حق ہے، اور جو کچھ لوگوں نے خیال کر رکھا ہے وہ سراسر غلط ہے. سو میں نے تقوی اختیار کیا تاکہ میں بارگاہ الہی میں مکرم بن جاؤں. تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم تو نے بہت خوب کیا. پھر وہ 5واں فائدہ بیان کرو. پھر فرماتے ہیں 5واں فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب میں نے لوگوں کے حالات کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو محض حسد کی وجہ سے بڑائی سے یاد کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو صرف حسد کی وجہ سے بڑائی سے یاد کرتے ہیں. بولے تو کیا، اب ہمیں کہاں بھی بیٹھے کس کا چرچا کرتے رہتے ہیں، تب ہمیں کیا کرتے ہیں کون سے بڑے آدمی کو جو ہے اپنا ٹارگٹ بنا کے اس کے اوپر تذکرہ کرتے ہیں. یہ انہیں اس کو بہت بڑا آدمی با اس کے پاس اتنے ایکڑ کھیت ہے، اتنے 100 ایکڑ کھیت لیا، اتنی بڑی گاڑی لیا، اتنا بنگلہ ہے، اتنے پیسے والا ہے، یہ بھی گاڑی لیا، ہو گیا ویسا لارا لے ایسا اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے چرچے میں لاتے ہیں. کیا محض حسد کی وجہ سے بڑائی سے یاد کرتے ہیں، اسے بڑا بنا کو، اس کے بڑے پن کا، اس کے امیر ہونے کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں اپنی محفلوں میں بیٹھ کئی کرتے ہیں حسد کی وجہ سے. یعنی ہمیں کمزور ہے، اللہ ہمنا نہیں دیا، اسے دیا. انہیں جو ہے کما کو انہیں اتنے گاڑیاں بھی دیا، کھیتیاں بھی دیا، اتنا پیسے والا بھی ہے، ایسا بڑا آدمی، امیر آدمی ہے، اسے اپنی محفلوں میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے. کی بولو کس نیت سے؟ حسد کی وجہ سے. ہمارے اندر دل میں ایک جلن رہتی ہے، اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے ایک جلن رہتی ہے
वो जलन हमारे पास नहीं तो इन्हें ज कमा रहा है, तो इतने पैसे इन्हें कैसा कमाया, वो इतने गाड़ियां इन्हें कैसा लाया, वो इतने खेता कहाँ से लिया। तो उसे जो है ना एक बड़े आदमी बैठ को चर्चा करते हैं, हमें किस वास्ते याद करते हैं, हसद की वजह से, जल को उसके ऊपर। तो फरमाते हैं और हसद भी माल मर्तबे और इल्म का करते हैं। हसद भी किसका, माल मर्तबे इल्म। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी माल से नवाजता है, किसे ऊंचे जो है ना मर्तबे पर फाइज फरमाता है, या किसे जो है ना इल्म अता करता है कसरत से। ये तीनों चीजों से इंसान जलता है। मेरे पास माल नहीं कर को भी जलता है, मुझे बड़ा आदमी कर को मेरे पास आते नहीं लोग मुझे इज्जत देते नहीं कर को, मुझे नहीं बड़ा बनाएगा को, उससे भी जलता है। और कई जो है ना उलमा एक अपने से बड़े आलिम को देख कर जलते हैं, अल्लाह ताला इसे इल्म दिया, इन्हें बयान करता, तो ये सब के अंदर आता है। ये जो है ना हसद, किसी के इल्म को देख कर जलना, किसी के जो है ना बड़े ओहदे को देखकर जलना, या किसी के माल वज़र को देखकर जलना, हसद करना उसके ऊपर। तो फरमाते हैं फिर मैंने इस आयत करीमा पर गौर किया। वो आयत है 25वें पारे की सूरा अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 32, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या आपके रब की रहमत को ये लोग तकसीम करते हैं। कौन से लोग, वो बैठ कर चर्चा करते हैं ना। हमारे अंदर में ख्याल आते रहता है, किसी भी बड़े आदमी को देखो, कोई भी हमारे दोस्तों में या हमारे खानदान में, हमारा चाचा होंगे, हमारा कौन सा भाई होंगे, दोस्त होंगे, उन्हें बहुत पैसे कमाया, बहुत आगे जा रहा, अल्लाह ताला उसे बहुत दौलत दे रहा, तो उसे देख कर हमें सोचते हैं ये बहुत पैसे कमा रहे हैं, बड़ा आदमी वाले, उसको तस्करा करते हैं। तो अल्लाह ताला पूछ रहा है क्या आपके रब की रहमत, वो रहमत है ना, अल्लाह ताला दुनिया में माल जिसे जितना देता है वो अल्लाह ताला की रहमत का हिस्सा है। अल्लाह जिसे जितना चाहता है उसे देता है। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या आपके रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं, चर्चा करने वाले, यानी हम। अगर हमारे दिल में किसी के माल और जर को देखकर अगर ख्याल आया कि क्या भाई ने बढ़ लेते जा रहा, तो अल्लाह दे रहा इसे, मैं कहा था वहां से आगे चला गया, तो ये ख्याल आया तो समझना कि वो तकसीम करने वाला मैं हमें अल्लाह ताला। क्या बोला अल्लाह ताला, क्या आपके रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं। तकसीम करने वाला कौन है, अल्लाह ताला फरमाया इस आयत में नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, हम उनके दरमियान दुनियावी जिंदगी में इनके असबाब मईशत को तकसीम करते हैं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोजी कमाने के असबाब इंसानों में अल्लाह तकसीम करता है। अब हमें भी काम करते हैं, सामने वाला भी काम करता है। मेरी भी समझो दुकान है मोबाइल की, सामने वाले की भी दुकान है, तो वो असबाब मुहैया करने वाला अल्लाह। किसी की जो है ना गाड़ी रहती, किसी का दूसरा दुकान रहता है, किसी का खेत रहता है, खेती बाड़ी रहती, किसका कुछ बिजनेस रहता है, वो असबाब कमाई रोजी पैसे मईशत जो है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला कमाने के वास्ते एक एक असबाब पैदा कर दिया रहता है। तू खेत में काम करना तुझे दौलत मिलने वाली, तू ड्राइवर बनना गाड़ी चलाना तुझे दौलत मिलने वाली, तू ये दुकान चला तुझे दौलत मिलने वाली, तू जो है ना किसी के पास जाकर काम करना तुझे जो है ना दौलत मिलने वाली। ये असबाब जो है ना अल्लाह ताला पैदा फरमा कर दे रहता है। ये कौन दे रहता है, अल्लाह ताला दे रहता है। किस वास्ते दे रहता है, वरफ़अना बादहुम फ़ौक़ बादिन दरजातिन, और हम ही इनमें से बाज को बाज पर दर्जात की फौकियत देते हैं। क्या बोला अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को तकसीम करने वाले तुम्हें लोग में, तुम्हें किसी का माल देखो, किसी को आगे उतारा देखो, कौन सौकार आवाज देखो, तुम ना जलने की जरूरत नहीं। क्या भाई ने खाली रहता, बहुमत पढ़कर रहता है, काम ही करता ना, बीवी इसके पास इतने पैसे आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, ये सोचने का हक हमना नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि असबाब भी देने वाला मैं, तुम ना कौन सा असबाब दूं, कौन से काम को लगाऊं तुम्हें हताश करने का, तुम्हारे नसीब में कितनी दौलत है वतीश मिलने वाली, असबाब भी मुहैया करने वाला मैं, रहमत को तकसीम करने वाला मैं। क्या बोल रहा अल्लाह ताला, रहमत को भी मैं तकसीम करने वाला, तुम ना किसी कौन से काम को लगाना, किस असबाब को पैदा करके किस काम को लगा के तुम ना रोजी देना, उसको मैं फैसला करने वाला, ये अल्लाह ताला बोल रहा। तुम्हें क्या करने का, चुप काम करने का बस काम तुम्हारा, दूसरों को देखो जलने की जरूरत नहीं। तो वो किस वास्ते करते हो, क्योंकि हम ही इनमें से बास को बास पर दर्जात की फौके देते हैं, क्योंकि किसका दर्जा कम, किसका दर्जा ऊंचा, किसे कौन छोटा गरीब, उससे छोटा, उससे बड़ा, ये सब जो है ना दर्जाबंदी कौन करता है, ये अल्लाह ताला करता है। ये अल्लाह ताला करता है। ऐसा नहीं सोचना कि मैं रात दिन जाकर खेत में राव को शाम तक पूरा बदन दर्द कर ले रहा हूँ। ये बंदा घर में बैठ कर रहता है, फिर भी इसके पास इतनी गाड़ियां हैं, इतनी मोटर है, बंगला है, पैसे हैं, ऐसा मजे में ऐशो इशरत में, ये क्या बा हमें कमा राव कुछ मर रहा है, उन्हें कमा लेते जा रहा खाली। ये हम ना सोचने का हक हमना जो है नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत जो है ना तकसीम करता अपने बंदों में, और वो रहमत जो है ना अल्लाह ताला जिसे जितना देना देता है,
اس کے واسطے ایک الگ اسباب بنایا ہے، انہیں اس سے کما رہا ہے. ہمارا اسباب جو ہے نا کمائی کے معیشت کے الگ ہے، ہمیں اس سے کمانا، کسے چھوٹا کرنا کسے بڑا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ ہمارے ذمہ نہیں، ہمیں نہیں. میں چاہ کو بھی بڑا نہیں بن سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ بڑا بنائے. تو اس واسطے یہ سوچ کر دوسرے کو دیکھ کر جو ہے نا حسد نہیں کرنا. تو آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ جب ازل ہی سے یعنی ہماری تقدیر لکھتے وقت ہماری تقدیر میں کیا کیا ہے تب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ازل ہی سے تمام چیزیں ہمارے مقدر میں رکھ دی گئی ہیں. دنیا میں جانے کے بعد انہیں کسی کہاں دینا، کیسے گھرانے میں پیدا کرنا، کون سے گاؤں میں کون سے علاقے میں پیدا کرنا، کس ماں کے رحم میں ڈالنا، کس باپ کے نطفے سے جو ہے نا اسے پیدا کرنا، سب کچھ طے ہوا ہے. اب ہمیں پیدا میں ہمیں سوکرا گھر میں کی نہیں پیدا ہو یہ بھی خیال نہیں کرنا. یہ جو ہے نا ہمیں بڑے آدمی کے پھر پیدا بھی رہتا، میں بھی وہ ایم ایل اے بیٹا بھی رہتا تھا، ایسے بھی خیالات آتے ہیں بعض آتے نہیں. تو ایسا بھی خیال نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا کام. تو مقدر میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسے کتنے دن دنیا میں بھیجنا، کیا کیا دینا، کھلانا پلانا، کیسے گھرانے میں پیدا کرنا، اسی کتنی دولت دینا، کون سے کام کو لگانا، یہ سب کچھ فیصلے ہو گئے. تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ازل ہی سے تمام چیزیں ہمارے مقدر میں رکھ دی گئی ہیں اور اس پر کسی کا اختیار نہیں، اس پر کسی کا اختیار ہے ہی نہیں، تو آپ فرماتے ہیں تو پھر حسد بے فائدہ ہے. کسی دیکھ کر جلنا، اسے حسد کرنا اس کے اوپر، تو یہ کیا ہے بے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کرے سرکار، اللہ تعالیٰ جو تقدیر کا فیصلہ ہم نے کو بھیجا ہے اس پر اعتراض کرے سرکار. یعنی آپ سمجھو کوئی بندہ بہت سے گاڑیاں لیا، بنگلہ بنایا، کھیت لیا، گاڑی لیا، پھر بڑا شوکر ہوا دیکھتے دیکھتے، اب اسے دیکھ کر ہمیں جلتے رہتے ہیں کیا یہ بڑا چلے جا رہا ہے، شوکاری چلے جا رہا ہے. تو ہمیں کس کو جلے سرکار؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جلے سرکار، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ نعمتوں پر ہمیں اسے دیکھ کو جل رہے ہیں. ہاں اللہ اپنے لیے مانگنا جائز ہے، اللہ ہمیں عطا کر مانگنا جائز ہے، مگر اسے مل رہا سے دیکھ کو جلنے کا حق ہم نہ لیں تو یہ بے فائدہ ہے. فرماتے ہیں تب سے میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا اور ہر ایک سے صلح اختیار کر لی، ہر ایک سے صلح اختیار کر لی. تب خیال کرنے کے جان دے بعد جسے دے رہا اللہ دے رہا، اس کے نصیب میں ہوتا اسے مل رہا اللہ سے اور دے دے. دعا کرنا، خاموش رہنا، سمجھے. تو پھر خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاتم تو نے بہت اچھا کیا. پھر وہ چھٹا فائدہ کیا ہے وہ بیان کر، چھٹا فائدہ کیا ہے وہ بیان کر. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دنیا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بعض لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور کسی خاص کام کے لیے ایک دوسرے سے لاگ بازی کرتے ہیں، یعنی محبت رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں، تعلقات رکھتے ہیں کسی ایک خاص کام کے لیے. یعنی کیا نہیں کیا اپنا ایک مقصد رکھ لے، دوستی کرے تو بھی کیا بھی ایک مقصد رکھ لے کو، اپنا فائدہ رکھ لے کو. کسی کے ساتھ جو ہے رشتہ بھی نبھائے تو اپنا ایک کیا بھی ایک کام اس کے پاس ایک مقصد رکھ لے کو جو ہے نا اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، اگر محبت بھی کرتے ہیں تو اپنا کیا نہیں کیا ایک کام رکھ لے کو، اپنا فائدہ رکھ لے کو، انسانوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پھر میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا. وہ آیت کون سی ہے؟ 8ویں پارے کی سورہ آراف کی آیت نمبر 22 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان ہی تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارا دشمن انسان، ہمیں تمہارا کھلا دشمن سب سے پہلا کون ہے؟ شیطان ہی تمہارا کھلا دشمن ہے. تو فرماتے ہیں حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا شیخ تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل سچا ہے، واقعی ہمارا دشمن شیطان ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. تب سے میں صرف شیطان کو اپنا دشمن جانتا ہوں، نہ اس کی پیروی کرتا ہوں نہ اس کی فرما برداری کرتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہوں اور اسی کی بزرگی بیان کرتا ہوں اور اسی سے محبت کرتا ہوں، اور یہی ٹھیک ہے، اور ٹھیک بھی یہی ہے. کیا بولے؟ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ ہمارا کھلا دشمن شیطان ہے تو میں صرف دشمنی شیطان سے کرتا ہوں اور اس کی پیروی فرما برداری نہیں کرتا، اور میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہی احکام بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یہ آیت تلاوت فرمائیے. سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 اور 61 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بنی آدم کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ کیوں؟ کیونکہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے.
یہ کرنا کہ میری عبادت کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا ہے؟ شیطان کی پرستش نہ کرنا، اس کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تم صرف میری عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھا راستہ ہے. انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں کیا کر رہا ہے، انہیں کہاں جا رہا ہے، انہیں کہاں جا رہا ہے، انہیں کہاں لا رہا ہے، انہیں کہاں لا رہا ہے، انہیں کہاں کما رہا ہے، انہیں کیسا بڑا ہو رہا ہے، یہ سب باتیں سوچ 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 کو اس سے دشمنی کر کو دماغ خراب کر لینے کے بدلے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کام میں پڑھو نہ کو. تو یہ سب شیطان کے جو ہے تمہارے دل میں ڈالے ہوئے وسوسے ہیں. اسے سب کو چھوڑ چھاڑ کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا صرف. اور شیطان سے دشمنی کرنا، انسان سے دشمنی نہیں کرنا، کسی سے نہ حسد رکھنا نہ بغض رکھنا. کیا کرنا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے. حضرت خواجہ شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے حاتم تو نے بہت اچھا کیا، اب وہ 7واں فائدہ بیان کر. تو پھر آپ فرماتے ہیں 7واں فائدہ یہ ہوا کہ جب میں نے خلقت کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی روزی و معاش کے لیے سر توڑ کر کوشش کرتا ہے اور اسی وجہ سے حرام و شبہ میں پڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. ہر شخص کیا کر رہا ہے؟ اپنی روزی کمانے کے واسطے رات دن محنت کر رہا ہے. نہ اسے حرام کی فکر ہے نہ حلال کی فکر ہے. کیا؟ نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر. کیا تو ہوتا نہیں کہ آج میں جو 400-500 روپے کما گھر کو لایا تو بس رات دن جا تو حلال تو کما حرام تو کما، کسی دھوکہ تو دے، کس کا گلا تو مروڑ، کیا تو بھی کر، کسی دھوکہ دے کیا تو بھی کر، جھوٹ بول کیا تو کر، آج کیسا تو بھی کما کو ایک نوٹ کما کو لا گھر میں رکھنا. یہ فکر میں جو ہے انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے. فرماتے ہیں پھر میں نے اس آیت کریمہ پر غور فرمایا. وہ کیا ہے؟ 12ویں پارے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. کیا؟ رزقھا. اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. لوگ جو ہے اپنے بیوی بچوں کا اپنا پیٹ پالنے کے واسطے، بھرنے کے واسطے، رزق کمانے کے واسطے کیا کرتے ہیں؟ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، یہ پرواہ کیے بغیر کماتے ہیں. مگر آپ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن پاک کے اندر اس آیت کو غور سے پڑھا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا بولا ہے کہ زمین پر جتنے بھی جاندار پھر رہے ہیں، چاہے انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، جانور ہو، جو بھی جاندار چیز گھوم رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ زمین پر ایک بھی جاندار ایسا موجود نہیں جس کے رزق کا ذمہ میں نے نہ لیا ہو. یعنی ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ جو ہے میرے اوپر ہے، میں اس کے رزق کا ضامن ہوں. یہ بول رہا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں. زمین پر جتنے بھی جاندار گھوم پھر رہے ہیں اسے رزق دینے والا میں. تو آپ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ اس کا فرمان حق ہے، میں بھی ایک جاندار ہوں. تب سے میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میری روزی وہ ضرور پہنچائے گا. وہ خود اس بات کا ضامن ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا ضامن خود ہے، وہ روزی میری مجھ تک پہنچا کر ہی رہے گا. اس واسطے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا، اپنے آپ کو اس کی راہ میں وقف کر دیا. یہ فرما رہے ہیں. پھر 8واں فائدہ بولتے ہیں حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ 8واں فائدہ بیان کریے. آخری ہے، اس پر تقریر ختم کروں گا. 8واں فائدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نے خلق خدا کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی پر بھروسہ ہے. ہر شخص کو کسی نہ کسی پر بھروسہ ہے. کسی جو ہے اپنے بزنس پر بھروسہ ہے، کسی جو ہے اپنی گاڑی پر، مال و دولت پر، سونے چاندی پر، کسی جو ہے اپنے ملک و مال پر، اپنے عہدے پر، اپنے اختیار پر بھروسہ رہتا ہے انسان کو. فرمانا ہے تو ہر کسی کو اپنے کسی نہ کسی ایک سبب پر، اپنے جو ہے اسباب پر بھروسہ ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا. اللہ تعالیٰ نے پارہ 28 سورہ الطلاق آیت نمبر 3 اس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے. تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. تو آپ فرماتے ہیں تب سے میں نے اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کر لیا. میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا کہ وہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے. مال و زر پر، اپنی اولاد پر، اپنے اسباب پر بھروسہ کرنے کے بجائے، دنیا کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے میں نے کیا کیا؟ اللہ پر بھروسہ کر لیا کہ مجھے اللہ کافی ہے اور میرا عمدہ وکیل وہی ہے. میرا عمدہ وکیل اللہ ہی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے. میں توکل اور بھروسہ کرنا ہے تو کس پر کرنا؟ اللہ پر ہی کرنا. اس واسطے میں اللہ پر بھروسہ کیا تاکہ وہی جو ہے مجھے عطا کرنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی دینے والا ہے. تو
جب یہ خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تمام کے تمام 8 فوائد ان سے سننے کے بعد فرماتے ہیں حاتم اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، تو نے بہت خوب کیا۔ فرماتے ہیں کہ پوچھے تھے نہیں بتا کر سامنے کہ حاتم تو نے 30 سال تک میری خانقاہ میں رہا، کتنے سال رہے تھے؟ حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ 30 برس تک حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی خانقاہ میں تھے۔ آج کون سی بھی خانقاہ میں جاؤ انہوں کیا کرتے ہیں، انہیں ذرا اچھا لگا سیدھا سادہ لگا تو پہلا اٹھا خلافت دے کو جا مریدہ بنا کر پھر چھوڑتا ہے۔ یہ غلط ہے، کون بھی کامل بزرگان دین جو ہے نا یہ کام نہیں کرے، پہلی نظر میں اٹھا کو نہیں بھیجے، جا مرید بنا، تجھے آیا تو صحیح، نہیں آیا تو صحیح، عمل رہا تو صحیح، نہیں عمل رہا تو صحیح، کیا تو کرو مرید بنا پیسے کما لیتے، جیسا میں کما رہا ہوں تو بھی کما جا، یہ دھندا کو بھی نہیں کرے، یہ اب چلے انہوں کیا کرے۔ حالانکہ کامل بزرگ تھے، سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیٹے کون؟ حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 5-6 سر اوپر وہ بزرگان دین کیا کرے، اتنے کامل ہونے کے باوجود بھی، کامل ولی اللہ ہونے کے باوجود بھی حضرت حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 30 برس تک اپنی خانقاہ میں رکھے۔ 30 برس تک پڑھائے، معمولی بات نہیں ہے۔ 30 برس کون سا چھوٹا عرصہ نہیں، 3 دن یا 3 مہینے 3 برس میں 30 برس کہتے 30 برس اپنے خانقاہ میں رہو کو رکھ کو ان کو تربیت کر کو، پھر ان کو ٹریننگ دینے پوچھ رہے ہیں کہ اتنے برس رہو کو کیا سیکھا با، تب انہوں بولے یہ 8 فائدے حاصل کرا، یہ 8 چیزیں سیکھا۔ تو سارا کچھ سننے کے بعد ہوتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کیا، اللہ تجھے اس پر عمل کی توفیق دے۔ تو آگے بیان فرماتے ہیں خواجہ شفیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاتم اللہ تعالیٰ تمہیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، میں نے سنا، غور سے سنا، میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن کا غور سے مطالعہ کیا۔ کیا ہو رہا ہے، تربیت انہوں کرے تھے نہیں، اب جو انہوں تربیت کرے تھے وہ باتیں انہوں سیکھے اور بتائے، یا شیخ میں تمہاری تربیت سے یہ سیکھا، یہ تمام چیزیں سیکھا اور یہ چیزیں فائدے حاصل کیے۔ تو اب بیان فرمانا اس کا خلاصہ بتا رہے ہیں، 30 سال تک جو میں تجھے پڑھایا، تجھے تربیت کرا تیری اور تجھے فائدے حاصل ہوئے، وہ کہاں سے حاصل ہوئے، کیسا حاصل ہوئے، وہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن کا غور سے مطالعہ کیا تو ان چاروں کتابوں سے یہی 8 فوائد حاصل ہوئے۔ کیا یہ جو 8 فائدے میری تربیت سے جو تو حاصل کریا، یہ کہاں سے ہے؟ توریت، انجیل، زبور اور قرآن، یہ چاروں کتابوں کو جو ہے نا میں غور سے پڑھ کر یہ 8 فائدے اس میں نکالا تھا۔ یہ 8 باتیں جو ہے نا ان چاروں کتابوں سے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ چاروں کتابوں میں یہ 4 تعلیمات ہیں۔ کیا ہے؟ یہ 4 تعلیمات ہیں۔ جو ان پر عمل کرتا ہے گویا وہ ان چاروں کتابوں پر عمل کرتا ہے۔ یہ 8 فائدوں پر جو بندہ عمل کرتا ہے انہیں قرآن پر بھی عمل کرے سکا، زبور پر بھی عمل کر سکا، توریت اور انجیل پر بھی عمل کرے سکا۔ یہ چاروں کتابوں کا نچوڑ یہ 8 فائدے ہیں۔ اگر تو نے ان 8 فوائد پر تو نے مکمل عمل کر لیا تو ان چاروں پر تیرا عمل ہو جائے گا، یہ فرماتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو تو نے سیکھا ہے یہ اس سے آگے کے زیادہ کی علم کی تجھے اب ضرورت نہیں ہے، اور تجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، یہ 8 فائدے پر عمل کر، عمل کی ضرورت ہے، ان 8 فائدوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بیان جو میں نے سنایا، یہ بیان جو ہے نا یہ حکایت خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے اسرار حقیقی، اسرار حقیقی کے صفحہ نمبر 33 پر اس میں مکتوبات ہیں، لیٹرز ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لکھے تھے خطوط، بذریعہ خطوط ان کی تربیت کرے تھے اپنے مرید اور خلیفہ اپنے جانشین کی، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ وہ یہ 8 فوائد جو ہے نا، یہ کوشچن آنسر تمام چیزیں جو ہے نا، یہ 5ویں خطوط میں اسرار حقیقی میں کتاب میں 5ویں مکتوب میں 5ویں خط میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھ کر جو ہے نا قطب الدین بختیار کاکی کی طرف روانہ کرے تھے۔ یہ باتوں جو ہے نا غور سے سننا، پڑھنا اور بیٹا اس پر عمل کرنا، ان کو نصیحت کرے تھے اور فرماتے کہ اے قطب الدین، یہ 8 فوائد اور یہ حکایت مجھے میرے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی۔ کیا ایک مجلس میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غریب نواز کو بتائے تھے، غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بتائے تھے خطوط کے ذریعے۔ تو ایک موقع تھا پچھلے جمعہ، حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال کا وہ دن تھا، تو اس دن کی نسبت سے میں جو ہے نا تقریر شروع کیا تھا، پچھلے جمعہ یہ تقریر ہوئی
اور اس کا آدھا حصہ آج مکمل ہوا۔ جو کچھ بھی ہمیں سنے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا ہمیں سے عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، حلال کمانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور کسی کے مال و زر کو دیکھ کر جلنا، حسد کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ عنایت عطا فرمائے، اور اپنا محبوب و معشوق ہمیں نیک اعمال کو بنانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور دیگر جو فوائد آپ نے بیان فرمائے ہیں اور ہم نے سنے ہیں پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے بیان کرنے میں، آیت کی تلاوت میں، نام لینے میں کچھ غلطی خامی کبھی بیشی اس میں تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا